اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمیشہ کی طرح آپ تمام عاشقان حضور علی نواز کے سامنے میں 13ویں مجلس لے کے حاضر ہوں، جو کہ نماز کے کفارے کے بیان میں ہے۔ بڑے سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جس شخص کی نماز میں، حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور اسے معلوم نہ ہو کہ کتنی ہیں، پس سوموار کی رات 5 رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھے تو خدا تعالیٰ اس کی گزشتہ نمازوں کا کفارہ کرتا ہے، خواہ اس نے 100 سال کی نماز ادا نہ کی ہو۔ اس کے بعد رات کو قیام کرنے کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص رات کو قیام کرے اور خلقت سوئی ہوئی ہو تو خدا تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تاکہ دوسری رات تک اس پہ نگاہ رکھیں اور رات سے لے کر دن نکلنے تک اس کے لیے بخشش طلب کرتے رہیں۔ اس پہ بزرگان دین ایک اشعار پڑھتے ہیں: جب آدھی رات ہوتی ہے، جب ساری دنیا سوتی ہے، پھر شراب الا اللہ مستوں کو پلائی جاتی ہے۔ بندے کا اللہ سے سب میں قریبی قربت کا وقت جو ہوتا ہے وہ تہجد کا ہی مانا گیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن 20 رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن لاکھ صدیقوں اور شہیدوں کے ہمراہ اٹھایا جائے گا، اور ہر رکعت کے بعد دن رات کا ثواب اسے ملے گا، اور ہر حرف کے بدلے نور پائے گا، اور پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص قیام کرے اور اگرچہ اونٹ کی گردن کی مقدار گردن ہلائے، اس سے بہتر ہوتا کہ وہ 60 حج اور عمرہ کرے، اور رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ یعنی کہ ذکر کرے تو اس کو ان عمروں اور حج سے زیادہ کا ثواب ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ میں سمرقند میں مسافر تھا۔ ایک بزرگ تھے جنہیں شیخ عبد الواحد سمرقندی کہتے ہیں۔ ان سے میں نے سنا کہ ایمان میں کچھ مزہ نہیں تا وقت کے دن اور رات قیام نہ کیا جائے، پس جو شخص یہ دونوں کام کرتا ہے وہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے۔ یعنی کہ جو شخص دن اور رات میں خدا کی عبادت میں قیام فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دین کا مزہ وہ چکھ لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال تک رات کو نہیں سوئے اور آپ کا پہلو مبارک زمین پر نہیں لگا۔ پھر فرمایا کہ جب انہوں نے آخری حج کیا تو امام اعظم کعبے کے دروازے پر آئے اور کہا کہ دروازہ کھولو، آج کی رات خدا تعالیٰ کی عبادت کر لیں، کون جانتا ہے کہ دوسری دفعہ مجھے حج کی قدرت حاصل ہو یا نہ ہو۔ دروازہ کھولا گیا، امام اعظم اندر چلے گئے، خانہ کعبہ کی دو ستونوں کے درمیان نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور دائیں پاؤں کو بائیں پاؤں پر رکھ کر آدھا قرآن شریف پورا پڑھ کر رکوع اور سجود پورا کر کے کہا: اے خدا، میں نے تیری اطاعت ایسی نہیں کی جیسے کہ اطاعت کا حق تھا، اور میں نہیں پہچانا تجھے جیسے کہ تیرے پہچاننے جانے کا حق تھا۔ غیب سے آواز آئی کہ اے ابو حنیفہ، تو نے پہچانا جیسے کہ پہچاننے کا حق تھا، میں نے تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے پیروکار ہیں انہیں جو تیرے مذہب پہ چلیں گے بخش دیا۔ پھر فرمایا کہ خواجہ یوسف چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک نہ سوئے اور آپ کی پیٹ مبارک زمین پر نہ لگی۔ پھر فرمایا کہ خواجہ احمد چشتی نے 30 سال تک رات کے وقت قیام کیا اور ہر رات ہر 2 رکعت میں 2 دفعہ قرآن مجید ختم کرتے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہتے ہیں کہ اس نے خدا تعالیٰ کی خواب میں فرمایا کہ اس نے خدا تعالیٰ کو خواب میں دیکھا کہ اس کے بعد باقی عمر وہ نہیں سوئے، انہوں نے 70 سال اور جیتے رہے۔ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب پہنچا تو ایک بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ پوچھا: کیف حالک، آپ کی کیا حالات ہیں، کس طرح آپ جیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں مردانہ طور پر جیتا ہوں۔
اے عزیز مردانہ طور پر جاتا ہوں، اے عزیزو آج 70 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ میں نے وہ خواب دیکھا تھا، آج تک میں نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا، اس وقت بھی اس خواب میں غرق ہو کر رہ جاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، دنیا میں بھی نور ہے اور پلسرات میں بھی اور بہشت میں بھی نور ہے۔ فرمایا کہ جو شخص رات کو قیام کرتا ہے، دعا کرتا ہے، وہ قبول ہو جاتی ہے اور اس کا خواہش مند ہوتا ہے، خدا تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ میں بخارا کی طرف سفر کر رہا تھا، ایک درویش کو میں نے دیکھا کہ جو کہ از حد بزرگ تھا، میں کچھ مدت اس کی صحبت میں رہا۔ کسی رات کو میں نے دیکھا کہ وہ قیام میں نہ گزرتے ہوئے آخری سنا گیا کہ 40 سال سے اس درویش نے پہلو زمین پر نہ رکھا۔ جو نہیں کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کو ختم کیا، آپ یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور خلقت اور دعا کو واپس چلے آئے۔ الحمدللہ ذالکا، آج 13ویں مجلس بھی مکمل ہوئی۔ اللہ پاک حضور غری نواز کے صدقے میں مجھے اور توفیق دے کہ میں آپ کے سامنے ان مجلسوں کو مکمل کر سکوں اور یہ خدمت انجام دے سکوں جو خواجگان چشت کے وسیلے سے مجھ تک پہنچی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام۔